کراچی میں غیر معمولی بارشوں کے نتیجے میں ایسے مناظر دیکھے جا رہے ہیں جن میں شہر کی کئی سڑکیں پانی میں ڈوبی ہوئی ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کا ہر مرتبہ بارشوں میں یہ حال کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ہم جو مٹیریل استعمال کرتے ہیں کنسٹرکشن کے طور پہ، بھلے وہ عمارتیں ہیں یا سڑک ہے، وہ ایک بہت سخت قسم کا مٹیریل ہوتا ہے جیسے کہ کانکریٹ یا ایسفالٹ، اور اس کے اندر پانی جذب ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہے ثنا گوندل، جو شہری اور ماحولیاتی منصوبہ سازی کی ماہر ہیں۔ تو جو ڈرینیج چینلز ہم بناتے ہیں اپنے شہروں کے اندر، ان کی پلاننگ ناکافی ہے اور ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ بھی ناکافی ہے۔ جو ڈرینیج پائپس ہے ان کی کافی مسائل سامنے آتے ہیں کیونکہ ان کی مینٹیننس نہیں ہوئی ہوتی صحیح طریقے سے، اور پھر جو قدرتی نالے ہوتے ہیں یا بھلے یہ ڈرینیج پائپس ہو، ان کے اندر سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ بھی پایا جاتا ہے۔ باغات، درخت یہ کاٹے جاتے ہیں یا یہ بھی ناکافی ہے شہر کے اندر، اور اس کی وجہ سے پانی اپنا راستہ کہیں ڈھونڈ نہیں پاتا، اس لیے وہ بس جمع ہوتا رہتا ہے۔ کسی ماسٹر پلان کے تحت کنسٹرکشن نہیں ہوتی، یا تو پھر ماسٹر پلان شامل ہی نہیں ہوتا کنسٹرکشن کو گائیڈ کرنے کے لیے۔ ہر سال مونسون بارشوں کے دوران اربن فلڈنگ کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال میں کن طویل مدتی منصوبوں کی ضرورت ہے؟ ایگزسٹنگ انفراسٹرکچر کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، ڈرینیج پاتھ ویز کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی نیچرل بیسن یا ڈرینیج ہے جہاں پہ پانی کلیکٹ ہوتا ہے اور اس کے اوپر انکروچمنٹس ہے، تو اس کو ایک ہیومین اور سسٹمیٹک طریقے سے ری ایویلیویٹ کرنا ہوگا کہ اگر ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے تو اس کے لیے بجٹ ضرور ریلیز کیا جائے سو دیٹ آگے مسائل اور پیش نہ ہو۔ اس کی وجہ سے ہر شہر کو اپنی گریننگ جاری رکھنی ہے اور فارسٹریشن کی طرف جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ایگزسٹنگ درخت ہے ان کو ایک پروٹیکشن سٹیٹس ملنا چاہیے، اور مزید پلانٹیشن ڈرائیوز جاری کرنی چاہیے کہ اربن فارسٹ بن سکے، اور جو شہر ہے اس کا جو ایگزسٹنگ مٹیریل ہے وہ تھوڑا سا بیلنس ہو، کہ وہ تھوڑا پورس ہو سکے جس میں پانی جذب ہو جائے۔ کنٹمپریری اربن پلاننگ ٹیکنیکس کو امپلیمنٹ کرنا ضروری ہے کہ جو شہر ہے اس کو ہم ایک اسپنج ماڈل کی طرح دیکھ سکے کہ پانی ہارویسٹ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، اگر زیادہ پانی آ رہا ہے کہ ہم اس کو کیا استعمال کر سکتے ہیں، ٹریٹ کر سکتے ہیں، اس کو ہم ایک سیف وے سے کیسے ڈسپوز کر سکتے ہیں۔ اور سب سے ضروری ہے کہ جو ایگزسٹنگ پالیسیز اور پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن جاری رہے، اور ان کی امپلیمنٹیشن ایک سیریس طریقے سے کی جائے۔